السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سنت کے لہراتے پرچم جو کتاب ہے حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا سلسلہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اگلا جو موضوع ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے، وہ یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن عبادت کو عبادت کب بنا سکتے ہیں، یعنی عبادت کو عبادت کب کہا جائے گا، کوئی عمل عبادت کب بنے گا، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ عمل کوئی بھی کب عبادت بن جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کام عبادت کا ہو، وہ کام نارملی بھی کرتا ہے، عبادت کے علاوہ بھی کرتا ہے۔ انسان مثال کے طور پر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں رکوع کرتا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ جو حرکت کرتا ہے انسان، یہ حرکت انسان الگ بھی کر سکتا ہے جو عبادت کے علاوہ ہو، اور عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت، کوئی بھی عمل عبادت کب بن جائے گا، کب کسی عمل کو عبادت کہا جائے گا، اس میں کیا ہوگا، کیا پایا جانا چاہیے تو وہ عمل عبادت بنے گا۔ جب بندہ کسی بھی کام کے اندر دو چیزوں کو کمپلیٹ کرے گا، جب بندہ کسی بھی عمل میں دو چیزوں کو کمپلیٹ کرے گا تو وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے حد سے زیادہ کمال کی محبت، کمال کی محبت، اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت، پستی، چھوٹا بننا، نیچا بننا، انکساری جس کو ہم کہتے ہیں۔ دو چیزیں اگر پائی جائیں گی تو عمل عبادت بنے گا۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو ہم کوئی بھی عبادت کا کام بھی کریں گے تو اس کو عبادت میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ عبادت میں کاؤنٹ ہونے کے لیے، عمل کو عبادت میں کاؤنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں اور کمپلیٹ پائی جائیں۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کو برڈن سمجھ کر کے پڑھیں، نہیں، بلکہ اس حساب سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے تو ہم یہ کام اللہ سے محبت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہی نیچا، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی پست اور بہت ہی حقیر بنا کر کے پیش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے فقیر ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں، اس کے سامنے بھکاری ہیں ہم۔ تو ہمیں یہ ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی، عمل کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہماری عبادت ہوگی۔ نمبر ایک، حد درجہ محبت۔ نمبر دو، حد سے زیادہ کمال کی محبت، نمبر ایک۔ نمبر دو، کمال کی ذلت و انکساری، یعنی پستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اللہ کے کلام کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں یہ دو کام کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم پڑا کہ ہماری عبادت والے کام کے اندر بے پناہ محبت پائی جانی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمیں برڈن سمجھ کر کے نہیں کرنا ہے بلکہ بے حساب محبت کے جذبے سے کرنا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے ہمیشہ سہمے رہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے، اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں، ہمیشہ سہمے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنا، سہمے رہنا، یعنی ہمیشہ ڈرنا، ہمیشہ چھوٹا بن کر کے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے نہ کرے، ہماری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو نیچا رکھنا ہے، چھوٹا رکھنا ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں ہو گئی نا، ایک ہو گئی کمال محبت، دوسرا ہو گیا کمال ذلت اور خوف۔ یہ دونوں باتیں دونوں آیتوں میں بیان ہو گئی۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
सूरह अंबिया आयत नंबर 90 के अंदर, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन नबियों का हाल क्या है, ये लोग नेक कामों में बहुत आगे बढ़ कर के रहते हैं, नेक कामों में बहुत जल्दी करते हैं। वयदऊनना रगबन व रहबा, और हमें पुकारते हैं रगबत शौक़ और मोहब्बत से, व रहबन और डर के। ये हो गई दोनों बात ना, मोहब्बत और डर। अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा शौक़ और मोहब्बत के साथ पुकारते हैं हमको, और रहबन डरते हुए कांपते हुए हमें पुकारते हैं। ये दोनों शर्तें एक साथ में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। वकानु लना खाशिईन, और ये हमसे हमेशा पस्त रहते हैं, हमेशा हमारे सामने झुके हुए रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें दोनों शर्तों को एक साथ में बयान कर दिया है। अब आपसे सवाल ये है कि किसी भी अमल को इबादत होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी अमल की इबादत होने के लिए उसमें क्या पाया जाना चाहिए। अमल इबादत का कब इबादत माना जाएगा, इबादत का काम कब इबादत माना जाएगा, ये सवाल है, आपको उसका जवाब देना है। आप अगर ये बातें सुनेंगे एक से दो मरतबा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी इबादत का अमल कब इबादत माना जाएगा। उसमें दो शर्तें पाई जानी चाहिए, वो दोनों शर्तें क्या हैं और कुरान करीम की आयतों से उसकी दलील क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।